وحشت جنون۔ اپنے دل کو وہ عجیب ہی ترنگ میں دھڑکتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ دھڑکنوں میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے چھو لے، لیکن وہ ایسی حرکت نہ کر سکا تھا۔ وہ اس کے اتنے پاس کیوں آ گیا تھا؟ وہ اگلے ہی لمحے اس کے بیڈ سے دور ہٹ چکا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے خود سے ملامت کی، لیکن جیسے ہی اس نے دوبارہ اس کا چہرے کو دیکھا، اس کی ملامت کہیں بہت دور جا سوئی۔ اس کا دل پھر سے بے قرار ہو اٹھا۔ یہ اس کو کیا ہوتا جا رہا تھا؟ اس کی دھڑکنوں میں یہ تلاطم کیوں مچ گیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مزید وہاں نہ رک کر خود کو اس امتحان سے نکالنا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ہیر کو سوئے تقریباً 8 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ چاچی جان بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ انہوں نے تو رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی کہ نہ جانے ہیر کو کیا ہو گیا ہے۔ ہیر کو ان سب چیزوں سے نکلنے میں ابھی وقت درکار تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور اس کی بیٹی بیڈ پر سو رہی تھی۔ روحی اب بھی کافی زیادہ خوفزدہ تھی، لیکن اس کے پاس اس کا باپ کی باہوں کا حصار تھا جو اسے ہر ڈر سے نکال سکتا تھا۔ لیکن ہیر کے پاس ایسا کوئی سہارا نہیں تھا۔ سعد کو اس سب چیزوں کے بارے میں انفارم کر دیا تھا، اور سعد نے اس سے کہا تھا پلیز لالا، میرے واپس آنے تک آپ ہی میری بیوی کے محافظ ہیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے گھر سے باہر نہ نکالیں۔ سعد کا کہنا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کا ڈر صاف بتا رہا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، لیکن اس نے اسے کچھ بھی بتانے پر فورس نہیں کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سعد خود ہی اسے پوری بات بتا دے گا۔ اس کی بیوی پر حملہ ہوا تھا، اس کی بیوی کی جان جا سکتی تھی، یہ صحیح وقت تھا کہ سعد سب کچھ اسے بتا دے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا اور کوئی راز چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ سعد اسے کچھ بتائے نہ بتائے، وہ جلد سب کچھ خود پتہ لگا لے گا۔ 3 دن گزر چکے تھے، اس کا کھانا پینا سب کچھ اس کے روم میں ہی تھا، کوئی اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ تانیہ روز تھوڑی دیر آ کر اس کے پاس بیٹھتی تھی، اسے باہر چلنے کو کہتی تھی، لیکن وہ اس کمرے کے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ کمرے کے اندر ہی خود کو محسوس کرنے لگی تھی، لیکن کوئی بھی اسے اس بند کمرے میں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ وہ یہاں انجوائے کرنے آئی تھی، لیکن اس وقت بالکل کسی سہمی ہوئی بچی کی طرح تھی۔ اس کے ڈر کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، اس لیے اسے فورس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود ہی اسے کچھ وقت پر کھانا اور میڈیسن دے کر جاتی تھی۔ ڈاکٹر اسے چیک اپ کرنے کے لیے وقت سے آتے رہتے تھے۔ اسے لگتا نہیں تھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن پھر بھی اس کا علاج کروایا جا رہا تھا، شاید اس کا ڈر کم کرنے کے لیے، اسے اس چیز سے باہر نکالنے کے لیے۔ امی بھی کافی دیر اس کے پاس جا کر بیٹھتی تھی، وہ اسے سمجھاتی کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب وہ بالکل محفوظ ہے اور وہ اس گھر سے باہر نکلے گی اور نہ ہی ایسے لوگوں کی نظر اس پر پڑے گی۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک غلط فہمی تھی، وہ لوگ کسی غلط فہمی میں آ کر اس کو اغوا کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ اس کے ساتھ بھلا کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ چیز اسے بھی کسی طرح سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ لوگ کسی غلط فہمی کے بنا پر نہیں، بلکہ اسے لینے ہی آئے تھے۔ اگر ایسا تھا تو اس کا مطلب صاف تھا کہ اب بھی محفوظ نہیں تھی۔ وہ لوگ ایک دفعہ آ کر اسے اغوا کرنے کی کوشش کر سکتے تھے، تو وہ دوسری دفعہ بھی آ سکتے تھے، اور یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی ہے جو اس کے جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہی ڈر اسے کسی طرح جینے نہیں دے رہا تھا۔ آج تو امی نے بھی اسے کہا کہ اس کے کمرے سے باہر نکلو، خود اس ڈر سے باہر نکلنے کی کوشش کرو، لیکن نہیں نکل پائی، اور روحی بھی کتنی دیر اس کے پاس آ کر ضد کرتی رہی اس سے باہر لے کر چلنے کی، لیکن وہ نہ مانی تو وہ اس سے روٹ کر چلی گئی۔ روحی کو ناراض کر کے بھیجنا اسے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن شاید اس کی کنڈیشن ہی کچھ سمجھ نہیں سکتی تھی، تبھی اس سے ضد کر رہی تھی، لیکن اس نے روحی کو ضد بھی نہ مانی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پائے گی۔ وہ کل بھی یوں ہی ناراض ہو کر چلی گئی تھی، پھر صبح خود ہی واپس آ گئی تھی۔ اس کے سامنے ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ خود ہی روٹتی تھی اور خود ہی واپس آ جاتی تھی۔ روحی میرا بچہ،
سیٹ کیوں ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں اپنا چھوٹا سا چہرہ تھامے اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا، چاچی اچھی نہیں ہے، وہ گندی ہیں، وہ باہر نہیں آتی، نہ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، نہ مجھے فلاور کے کلر بتاتی ہیں، وہ گندی ہیں، میں ناراض ہوں ان سے، وہ منہ پھلائے ہوئے بولی تھی۔ جی سر، میم کمرے سے نکل نہیں رہی ہیں، میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ میری بات مان ہی نہیں رہی ہیں۔ تانیہ بھی ان کے پیچھے کھڑی اسے بتانے لگی تھی۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ اس کمرے سے باہر کیوں نہیں نکل رہی ہیں؟ آپ یہ چار دیواری کیا آپ کی حفاظت کرے گی؟ وہ اچانک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی تھی۔ اور آپ یہاں سے کیوں نہیں نکلنا چاہتی؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اتفاقاً نہیں ہوا ہے، کوئی سچ میں مجھے لینے آیا تھا، ان لوگوں کا مقصد مجھے اغوا ہی کرنا تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، جب سعد واپس آئیں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کے اچانک کمرے میں اندر آنے پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا اور نہ ہی کوئی برا اثر ہوا تھا۔ یہ آپ کی صرف سراسر بیوقوفی ہے کہ یہ کمرہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ کمرے سے باہر نکلیں گی ابھی اور اسی وقت، اس حویلی کے اندر کوئی نہیں آ سکتا اور کوئی آپ کو کسی طرح کا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ آپ مجھ پر اعتبار کر کے یہاں سے باہر نکل سکتی ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی وجہ سے میری بیٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ میں نے روحی کو اداس بیٹھے دیکھ کر اس سے پوچھا۔ اس نے کہہ دیا کہ اس کی دوست باہر نہیں آ رہی اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس ہے۔ اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے میں یہاں آیا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کبھی دکھ نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی بھی اداس نہیں ہونے دیا، میں اسے ہنستے کھیلتے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اس کا یوں پریشان ہونا مجھے بھی پریشان کر گیا ہے۔ میں آپ کو مکمل طور پر آپ کی مرضی پر چھوڑے ہوئے تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب آپ خود بہتر محسوس کریں گی تو خود ہی کمرے سے باہر آ جائیں گی، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی آپ باہر نہ آئیں اور اب سب کو ڈسٹرب کرنے لگی ہیں، جو مجھے ہرگز منظور نہیں۔ میری بیٹی بہت تھوڑے وقت میں ہی آپ سے بے حد قریب آ چکی ہے اور میں اپنی بیٹی کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد اس نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ بہت خطرناک تھے، وہ لوگ مجھے کیوں اغوا کر کے لے گئے تھے میں نہیں جانتی، لیکن اگر آپ نہ آتے تو جانے کیا ہو جاتا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، لیکن میں آپ کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی اور نہ ہی روحی کو۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ، لیکن آپ ہر بات تو مجھے بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہاں آپ میرے ساتھ تھے، لیکن ممکن تو نہیں کہ ہر بار آپ میرے ساتھ ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، ہر قدم پر آپ کی حفاظت کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں آپ کی بات کاٹتے ہوئے وہ اس کے جانب آتا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا تھا۔ ہیر تو چاہ کر بھی اس کے حق جتانے انداز کو جھٹلا نہ سکی اور وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے گیا تھا۔ اس کے باہر آنے پر سب بہت خوش تھے۔ روحی تو ناچ ناچ کر سب کو بتا رہی تھی کہ اس کی دوست واپس آ چکی ہے۔ امی جان نے بھی شکر منایا تھا کہ کسی طرح بات کو سمجھ کر اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی، ورنہ تو وہ کتنے ہی دنوں سے کمرے کی ہو کر ہی رہ گئی تھی۔ تانیہ نے الگ سے آ کر اسے گلے لگایا تھا۔ اس کے باہر آنے پر اس نے خوشی سے اسے ویلکم کیا تھا۔ بہت کم وقت میں وہ اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی اور ہیر خود بھی اسے بہت زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ آ کر امی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ اب وہ حویلی سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ امی کا تو کہنا تھا کہ وہ دونوں باغ میں چلی جائیں، لیکن اب اس کا ڈر اسے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ روحی کب سے آپ کو باہر چلنے کے لیے کہہ رہی ہے، اب آپ یہ مت کہیے کہ باہر جانے سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھ پر یقین کر کے یہاں تک آ سکتی ہیں تو تھوڑا سا اور یقین کر کے گھر کے باہر تک بھی جا سکتی ہیں۔ حویلی کے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا، حویلی کے چاروں طرف گارڈ ہیں، کوئی بھی بنا اجازت اندر نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ آس پاس بھی کوئی انجان انسان نہیں آئے گا۔ آپ اس حویلی میں آزاد ہو کر رہ سکتی ہیں اور بہت جلد ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ جان کر آپ کو حویلی سے باہر نکلنے کا بھی موقع ملے گا۔
آپ یہاں گھومنے پھرنے آئی ہیں، قید ہو کے رہنے کے لیے نہیں۔ وہ لوگ جو بھی تھے جلد ہی ان کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ آپ اپنے دل سے یہ ڈر نکال دیں کہ کوئی آپ کو حویلی کے اندر کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کے بار بار کہنے پر وہ باہر آ کر اسے سمجھا رہا تھا، شاید اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے یہ حملہ ہوا تھا اسے اکثر کچھ نہ کچھ سمجھاتا رہتا تھا۔ اس کے کمرے میں بنا اجازت کبھی آیا تھا، بلکہ آیا ہی نہیں تھا، لیکن آج وہ بنا اجازت نہ صرف اس کے کمرے میں آیا تھا بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر بھی لے آیا تھا، اور وہ کسی بھی طرح کی مزاحمت نہیں کر سکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی، اور وہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص پر یقین کرے اور اپنی زندگی کو آزادی سے جیے۔ کم از کم اس حویلی کے اندر تو اپنی مرضی سے رہ ہی سکتی تھی۔ اسے اس ڈر سے نکلنے تھا۔ پچھلے کچھ ہی دنوں سے وہ بہت بری طرح ذہنی دباؤ کی حالت میں تھی۔ اسے ان سب چیزوں سے باہر نکلنا تھا۔ وہ مزید خود کو اس اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس شخص پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے بھروسے اس حویلی میں آزادی سے رہ سکتی تھی، اور وہ ایسا ہی کرنے والی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموشی سے جا چکا تھا، جبکہ اس کی بات کو سمجھ کر اس نے روحی کی تلاش میں نگاہیں اٹھائیں۔ روحی جو کب سے منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی، وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے اس کا ننھا سا ہاتھ تھام چکی تھی۔ چلو روحی، باہر چل کر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے نئے فلاورز آئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو روحی کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے ساتھ لیے باہر کی طرف جانے لگی تھی۔ اس نے تانیہ کو پیچھے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وحشت جنون ناول آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں؟ پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ مجھے آپ کے کمنٹ سے حوصلہ ملے اور میں آگے کی بھی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔